الله وحده والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کے لحاظ سے آج 22 رجب المرجب ہے، اور آج امیر شام خال المسلمین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کا معنی باب مفالہ سے آوا یعاوی سے ہوتا ہے بھونکانے والا، یعنی جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم الکبیر، کبھی اسم کو، نام کو، برے نام کو بدل دیتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کا نام تبدیل نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی نام نہیں ہے، اور یہ مظلوم صحابی ہے۔ جتنا عظیم الشان صحابی ہے اتنا ہی یہ مظلوم بھی ہے، کیونکہ اس سے نہ اپنوں نے معاف کیا ہے اور نہ ہی غیروں نے معاف کیا ہے، اور اس پر اس قدر بے بنیاد الزامات کی بچھاڑ کی گئی ہے کہ اب دنیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سے جو رب کائنات نے حضرت معاویہ تعالی عنہ کو عطا کی تھی، وہ ان الزامات کے ساری کی ساری کیا ہے، دب گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب پر سب و شتم کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تو تم کہا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح معجم اوسط کے اندر حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے لعن اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ اس پر کیا ہے، لعنت کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی عظمت ہی یہی ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابی کا درجہ کائنات کے سارے اولیاء مل جائیں، تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، شب زندہ دار مل جائیں، سارے کے سارے مل کر ایک ادنا صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ درجہ صحابیت جو ہوتا ہے یہ عطائی ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اور سارے صحابہ کے لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ کی ذات نے سارے صحابہ کو اس اعزاز سے کیا ہے، نواز دیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ کاتب وحی بھی ہیں۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں ہوا معاویہ تو خال المؤمنین، وہ ایمان والوں کا ماموں ہے، آپ مومنوں کی ماں زوجہ رسول ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے، اس لحاظ سے امت مسلمہ کے ماموں بھی ہوئے۔ تو فرماتے ہیں خال المؤمنین ہیں، کاتب وحی رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کے رسول کی وحی کے کاتب بھی ہیں۔ وصاحب معاویہ رسول اللہ، اور معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا۔ وَكَتَبَ الْوَحْيَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور آپ کے سامنے وحی کی کتابت کی۔ اور وحی کی جو کتابت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن نے ان کے لیے کہا ہے بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ، کہ قرآن لکھنے والے جو ہاتھ ہیں کرام، وہ بڑی عزت والے ہیں، بارارا، وہ بڑے نیکوکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم وحدی بھی، یا اللہ اس کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، وحدی بھی، اس کو ہدایت دینے والا، اس کو ہدایت یافتہ، اور وحدی بھی کہ لوگ اس کے ذریعے کیا ہے، ہدایت حاصل کریں۔ اور اسی طرح
مجمع الزواج کے اندر ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم سکھا، وقہ العذاب، اور اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تاریخ اسلام میں علامہ حضرت ذہبی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور پوچھا کہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے بدن کے ساتھ لگ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم املہ علما، اے اللہ اس سینے کو علم سے بھر دے۔ اور بخاری کے اندر تقریباً 4 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، میں ان کے لیے جنت کی خوشخبری کا اعلان کرتا ہوں کہ ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ پہلے بحری بیڑے کے موجد جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے 21 ربیع الاول سن 40 ہجری سے لے کر 22 رجب المرجب سن 60 ہجری تک کیا ہے حکمرانی کی، خلافت کو سنبھالا، جس میں آپ نے 64,55,000 مربع میل پر کیا ہے خلافت کو قائم کیا۔ اور آپ کا ہی وہ زمانہ ہے جس میں کفر کیا ہے تھر تھراتا تھا آپ کے نام سے، آپ نے کفر کا نیست و نابود کر دیا۔ منافقین کی چال بازیوں کی وجہ سے آپ کی سیرت، آپ کی عظمت کا اصلی چہرہ جو ہے وہ پس پش چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین صحابہ سے کیا ہے نفرت کرتے تھے۔ آج انہی منافقین کی نسل، ان کی اولاد صحابہ کا بغض اپنے دلوں میں لیے زندہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ صحابہ کرام پر کس طرح سب و شتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کا صحیح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر کیا ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر یہ بھی میں بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا، یہاں پر یہ اختلاف ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ پہلے خلافت کی بیعت کی جائے، اور امیر شام حضرت امیر معاویہ کہتے تھے نہیں، پہلے قاتلین عثمان سے کیا ہے بدلہ لیا جائے۔ اسی بات پر اختلاف ہوا، اسی پر پھر کیا ہے جنگ صفین بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے دونوں بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں جا کر دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح بھی کر لی۔ اس کا تذکرہ اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے، اور اہل تشیع کے جو کتب ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کی بڑی مشہور کتاب رجال کشی کے اندر اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ یہاں پر باقی باتیں جو بات تاریخی لکھی گئی ہیں ان کو چھوڑیے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت حسن آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا، اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، ان قریب میرے اس بیٹے کے ذریعے بین فئتین عظیمتین، 2 عظیم لشکروں کے درمیان اللہ صلح کروائے گا، من المسلمین، جو کیا ہے مسلمانوں کے کیا ہے دونوں گروہ ہوں گے۔ آج کیا ہے بہت سارے سکالر یہ بات تو بیان کرتے ہیں کہ جی اس کو عمار بن یاسر کو باغی گروہ کا کیا ہے فرقہ جو ہے وہ قتل کرے گا، اس لیے وہ باغی گروہ ہے۔ ان کی نظر سے یہ حدیث کیوں نہیں گزرتی کہ جسے خود رسول اللہ نے کہا ہے من المسلمین، کہ وہ گروہ
وہ فرقہ کیا ہے مسلمانوں کا ہوگا، اور یہ میرا سردار بیٹا ان دونوں گروہوں کے درمیان کیا ہے صلح کروائے گا۔ تو اس صلح کی خوشخبری اور پیشن گوئی بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کر دی تھی، اور وہ صلح حضرت حسن نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر کے اس پیشن گوئی کو پورا کر دیا۔ اللہ کی ذات ہم سب کو صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہم سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔